الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز طلبہ، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. اس حوالے سے دو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس دور میں پیدا ہوئے اس دور کے حالات آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر طرف عریانی، فحاشی، لوٹ مار، غصب، ڈاکہ زنی اور اس طرح کے درجنوں جرائم اور گناہ عام تھے. ایسے دور میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور آپ نے مادرزاد ولی ہونے کے باوجود تقریباً 35 سال کا عرصہ حصول علم دین میں گزارا. یعنی ان کے علم کا معاملہ تو یہ ہے کہ رمضان کا چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، جو آنکھ والوں کو نظر نہ آیا وہ آپ کو ماں کی گود میں نظر آ گیا. علم پیدائشی طور پر اتنا زیادہ، مگر اس کے باوجود آپ نے طلب علم کے لیے سفر کیا اور تقریباً 35 سال تک آپ نے علم دین حاصل کیا اور اس پر ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے عمل کیا. اب غوث پاک کے دور میں جو حالات تھیں، ہم جب اپنے زمانے پر، اپنے دور پر جس میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس دور پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری برائیاں جو اس دور میں تھیں وہ سب اور اس سے کئی گنا زیادہ اس دور میں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہی نسخہ اپنانا چاہیے جو نسخہ سرکار غوث پاک نے اپنایا. اور وہ کون سا نسخہ تھا؟ چونکہ دعوت و تبلیغ اور اشاعت دین کے جو شعبہ جات ہیں ان میں 3 شعبے سب سے اہم ہیں. ایک ہیں جس کو تقریر کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک درجہ ہے جس کو تدریس کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک درجہ ہے جس کو تصنیف کہتے ہیں. یہ 3 دین زندہ کرنے کے شعبے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے حالات میں دین کو زندہ کرنے کے لیے ان تینوں طریقوں پر عمل فرمایا. اور کیسا عمل فرمایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کرتے، وعظ و نصیحت کرتے. ایک ہفتے میں سرکار غوث پاک وعظ و نصیحت اور اجتماع کی 3 محفلیں منعقد کرتے. اتوار کی صبح، پیر کی صبح اور منگل کی شام. ہفتے میں یہ 3 دن سرکار غوث پاک وعظ و نصیحت فرماتے، اور آپ کے ایک ایک اجتماع میں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. رجال الغیب، اولیاء اللہ
یہ جدا ہوتے تھے، کسی کی نگاہ سے پردہ ہٹ جاتا تو اسے آسمانی خلا میں رجال الغیب تڑپتے اور مدہوش اور گرتے ہوئے نظر آتے غوث پاک کے واضح نصیحت پر۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک خطاب فرما رہے تھے اور آپ نے ہوا میں بلند ہو کر ہاتھ بلند کیا اور کہا، اے اسرائیلی آ اور محمدی کا خطاب سن کے جا۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، میں نے انہیں دعوت دی اور انہیں بلایا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے واض و نصیحت ایک ہفتے میں 3 مجلسیں، اور جانتے ہیں آپ کے غوث پاک نے یہ واض و نصیحت کا سلسلہ کتنے سال تک جاری رکھا؟ آپ نے مسلسل 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آپ محی الدین ہیں، دین زندہ کرنے والے۔ دین زندہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ خواہشات سے تمناؤں سے دین زندہ ہو جائے، کہ میں بیٹھے بیٹھے تمنا کروں دین زندہ ہو جائے اور دین زندہ ہو جائے۔ غوث پاک نے باضابطہ پریکٹیکل 40 سال تک ہر ہفتے میں 3 مرتبہ لوگوں کو واضح و نصیحت کی محفلیں سجائی، اور اس میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ آپ کے خطاب میں حاضری دیتے تھے۔ دوسرا طریقہ جو غوث پاک نے اپنایا وہ درس و تدریس کا ہے، اور غوث پاک نے درس و تدریس اور افتاء یعنی فتویٰ نویسی یہ 33 سال تک آپ نے یہ کام کیا ہے، یعنی باضابطہ علوم اور فنون کو پڑھانا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کے بعد سرکار غوث پاک قراءت اور قراءتوں کا اختلاف پڑھایا کرتے تھے۔ تو دوسرا شعبہ دین کو زندہ کرنے کا تدریس ہے، تو آپ نے یوں 33 سال تک تدریس، درس، علوم، فنون، تفسیر، حدیث، فقہ، فتاوی نویسی، یہ سارا کام آپ نے 33 سال تک کیا۔ اور تیسرا کام ہے تصنیف۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی کتابیں لکھیں، اور آپ جب خطاب کرتے تھے تو آپ کے ہر خطاب کو کتاب کی شکل دینے کے لیے 400 بندے اصحاب قلم و دوات آپ کے ملفوظات لکھا کرتے تھے۔ یوں دین زندہ ہوا ہے۔ اب جب غوث پاک کے دور میں جو حالات تھے وہی ہمارے دور میں حالات ہیں۔ بے حیائی، عریانیت، عورتیں بے باک تھیں اور مردوں نے پردے ڈال رکھے تھے۔ حسن بن صباح کے ظالم ہتکارے سر عام مسلمانوں کا خون کر رہے تھے۔ وہ حالات آج بھی آپ کو دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ساری پوزیشنیں جو اس دور میں تھیں وہ ساری بلکہ اس سے زیادہ اس دور میں ہیں۔ مایوس وہ کیوں ہو جن کے پاس غوث پاک کی سیرت موجود ہے۔ ہمارا دین تو یوں ہی مایوسی کا حکم نہیں دیتا۔ لا تیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ بس ہم جنہیں پیر نہیں پیرانے پیر مانتے ہیں ان کا طریقہ اپنائیں۔ کون سا طریقہ؟ یہ 3 طریقے ہیں دین زندہ کرنے کے: واعظ و نصیحت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 طریقوں پر ڈٹ کر کے عمل کیا، اور آپ نے ہم تک دین کو یوں پہنچایا کہ آپ محی الدین ہوئے، اور دین کو سلامتی کے ساتھ محفوظ کر کے ہم تک آپ نے پہنچا دیا۔ اب یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہ 3 کام جو ہے نا، تقریر بھی، تدریس بھی اور تصنیف بھی، یہ تینوں شعبے ہیں دین کے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی سمندر سے موتی وہ نکالے جو غواص ہو۔ جسے تیراکی کا فن پتہ نہیں، وہ سمندر میں جائے گا تو موتی کیا نکالے گا؟ جان گما دے گا۔ تو یہ تینوں فن دین زندہ کرنے کے ہیں، مگر ان تینوں فن کے ذریعہ دین کو زندہ کرنے کے لیے سلیقہ بھی چاہیے، طبیعت بھی اخاذ ہونی چاہیے، مزاج بھی سلیم ہونا چاہیے، علوم اور فنون پر مہارت بھی ہونی چاہیے، اور یہ سارا کچھ حاصل کرنے کا وقت آپ کے لیے یہی ہے۔
کہ آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں آپ تقریر والے شعبے میں بھی اچھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں، تدریس والے شعبے میں بھی اچھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں، تصنیف و تالیف والے شعبے میں بھی اچھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں رونا بند کریں اور حالات سے مقابلہ کرنے کا مزاج پیدا کریں، اور اس کے لیے ہمارا یہ دور جو طالب علمی کا ہے یہ بہترین زمانہ ہے۔ اس وقت میں ہم اپنے آپ میں وہ صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان تینوں ذریعوں سے، یعنی تقریر کے ذریعہ، تدریس کے ذریعہ، تصنیف کے ذریعہ دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلیں گے تو پھر آگے بہت سارے آپ کے سامنے حالات پیش آئیں گے۔ چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جیلان سے جب بغداد آیا تھا تو بغداد اس وقت اتنا مہنگا شہر سمجھا جاتا تھا کہ اس دور کا یہ مقولہ تھا لو دخل بہا قارون حلت علیہ صدقہ، کہ اگر قارون بھی اپنے خزانے لے کر بغداد میں آ جائے تو اسے بھی صدقہ لگ جائے، یعنی اتنا مہنگا شہر ہے۔ جس طرح آج اگر کوئی بمبئی جائے تو 500 روپے لے کر جائے تو کوئی کہے گا یار 500 روپے لے کر بمبئی جا رہا ہے تو کیا ہوگا، ایک ٹائم کے کھانے میں اتنے پیسے تو چلے جائیں گے۔ تو بغداد اس دور میں اتنا مہنگا ترین شہر تھا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کیسے رہیں؟ آپ کا تو کوئی شناشا نہیں تھا وہاں پر، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کئی مرتبہ اس طالب علمی کے زمانے میں مجھ پر ایسے حالات گزرے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا۔ غوث پاک فرماتے ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ میرے کفن دفن کا لوگوں نے انتظام کر لیا اور مجھے تختے پر لٹا کر جب پانی ڈالا غسل دینے کے لیے تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ غوث پاک فرماتے میری گردن یہ سمندروں کے قریب پڑی اگی گھاس کو کھا کھا کر میری گردن بھی سبز ہو گئی تھی۔ اتنی مشقتیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طلب علم کے زمانے میں برداشت کی ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے لیے تو کون سی تکلیف ہے، ساری آسانیاں ہیں، ٹھنڈیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، مسجد میں قالین بچھے ہوئے پنکھے چل رہے ہیں، درسگاہوں میں پنکھے چل رہے ہیں، وقت پر کھانا، بہترین کھانا، سونے کے لیے وقت، ساری نعمتیں آسائشیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم غوث پاک کے طریقے پر عمل نہ کریں تو شاید ہم ان کے مرید ہونے کا فیض نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے علم دین حاصل کرنے کا وقت ہے، ڈوب جائیے اس میں، غواص بن جائیے، اس میں مہارت اور کمال پیدا کیجیے۔ زمانہ آپ کی راہیں تک رہا ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، آئیں گے قافلے آپ کو بلانے کے لیے، طلب کریں گے اہل دل آپ کو، لیکن اس وقت ایسا نہ ہو کہ جب لوگ ہمیں طلب کے لیے آئے ہم ہی تہی دامن کھڑے ہوں کہ ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں تلاش کرتے ہوئے آئیں، اپنے آپ میں وہ ہنر، وہ کمال اور وہ فن پیدا کرو۔ اس سلسلے میں مزید بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عصر کے بعد کا وقت اتنا طویل نہیں ہوتا، اس لیے میں اسی پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو سرکار غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔